تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے اس گھر میں ہم اور آپ کو اکٹھا ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. میرے سامنے جو حاضرین ہیں وہ الحمدللہ علم اور طلب علم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چند اصولی اور بنیادی باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ عوامی تقریر نہیں ہے جس میں میں عوام سے مخاطب ہوں، چونکہ میرے مخاطب یہاں علماء اور طلباء ہیں، اس لیے اسی سطح پر اور انہی کی زبان میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے بات نوٹ کر لی جائے کہ قواعد کی توضیح اور قواعد کی تطبیق جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خالص علمی موضوع ہے اور ایک خالص اصلاحی موضوع بھی ہے. شرط یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کا ادراک کیا جائے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 82 دن پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل 82 دن دنیا میں زندہ رہے اور اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں کوئی زائد چیز نہیں ہے کہ اس کو نکال کر باہر کیا جائے اور کوئی کمی نہیں ہے اس میں کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا حالک. یہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے ابن ماجہ وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے. میں نے تم کو ایک واضح اور روشن ڈگر پر چھوڑا ہے، اس سے وہی شخص گمراہ اور ہٹے گا ہلاکت جس کے مقدر میں لکھ لی گئی ہو. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو دین ہم کو دیا ہے اس میں دن اور رات دونوں روشن ہیں. جیسے دن روشن ہوتا ہے ایسے اس کی راتیں بھی منور اور روشنی سے بھرپور ہیں. اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دین کے مشکل مسائل بھی اس قدر سہل ہیں جیسے سہل مسائل آسانی کے ساتھ انسان ان کو حاصل کر سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ یا پہلی بات میری یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور یہ نبی کی زندگی میں ہو چکا ہے. اس لیے نبی کی زندگی کے بعد اگر کوئی عمل ایجاد کیا جاتا ہے، کوئی عبادت انجام دی جاتی ہے، نبی کی وفات کے بعد کسی عمل کو دین کا درجہ دیا جاتا ہے تو وہاں ٹھہر کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کامل حصے میں جس کی تکمیل کا رب نے اعلان کیا تھا یہ عمل موجود ہے یا موجود نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا یہ مکمل دین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو بتا دیا اور دنیا کے انسانوں کو سکھا دیا. اللہ رب العالمین نے
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ گویا کہ یہ دھمکی ہے رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین کو کہ آپ میرا پیغام بغیر کسی کمی اور زیادتی کے میرے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو دین دے کر بھیجا تھا، صرف بھیجا نہیں تھا بلکہ یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ اس دین کو میرے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ اسی لیے میرے رب نے دنیائے انسانیت کو اطمینان دلاتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر اس پیغمبر نے کوئی بات گڑھ کر میری طرف سے بیان کر دیا، اگر اس پیغمبر نے میری بتائی ہوئی بات کے علاوہ کوئی بات بنا کر لوگوں کو بتا دیا تو میں اس کو پکڑ لوں گا دائیں ہاتھ سے اور اس کی شہرت کو کاٹ دوں گا۔ یہ سخت جملہ اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے، اس لیے تاکہ پوری دنیا انسانیت کو یہ اطمینان ہو جائے کہ رب نے جو دین نبی کو دیا تھا وہی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو پہنچایا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب میدان مینا میں خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ان اللہ سائلکم عنی غدا فماذا انتم قائلون قالوا قد بلغت وأديت ونصحت قال اللهم اشهد ورفع اصبعه الى السبابة وقال ثلاثا۔ کہا کہ کل اللہ رب العالمین تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دیا، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے خیر خواہی کی ذمہ داری ادا کر دی، آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر نیچے گرایا، ایسا 3 مرتبہ آپ نے کیا اور تینوں بار آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ بن جا، میرے صحابہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے تیرا دین ان تک بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا دیا ہے۔ تو جو دین اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ دین امت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اس میں نہ کوئی کمی ہوئی اور نہ کوئی زیادتی ہوئی۔ تیسرا قاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین امت تک پہنچایا وہ دین اللہ کی عبادت سے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی ہستی اگر اس میں کوئی رد و بدل کرنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے، کوئی کمی کرنا چاہے، کوئی اضافہ کرنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتی۔ گزشتہ امتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دیا تھا کہ وہ خود اپنے دین اور اپنی کتاب کی حفاظت کریں، مگر وہ اس میں فیل ہو گئے، ایسا نہیں کر سکے۔ مگر میرے رب نے امت محمدیہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا بلکہ اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی وحی کو یعنی قرآن اور حدیث کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیا، اسی لیے متواتر حدیث میں ہے ثوبان، محمد بن مسلمہ، معاویہ بن ابی سفیان، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ اور بہت سے صحابہ کرام سے متواتر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اور ان کا ساتھ چھوڑ دینے والوں کا ان کا ساتھ چھوڑ دینا یہ ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ان کو، یہ معاملہ قرب قیامت تک جاری رہے گا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی بشارت دیا ہے کہ جو دین میں نے تم کو پہنچایا ہے، اس دین کو برپا کرنے والی، اس دین کو قائم کرنے والی
اس دین پر عمل کرنے والی اور اس دین کی سچائی کا علم بلند کرنے والی ایک جماعت نبی کے زمانے سے قائم ہے اور وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اس لیے دین کے ضائع ہونے کا اور دین کے برباد ہو جانے کا کوئی ڈر اور کوئی خوف موجود نہیں ہے۔ اسی لیے تاریخ کے جس بھی دور میں یہ فتنے رونما ہوئے اور اسلام پر حق گیری کی کوشش کی گئی، اسلام کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی مختلف زمانے میں جب کوششیں کی گئی تو اللہ رب العالمین نے ایسے اہل علم کو متعین کیا جنہوں نے ان پیشہ دوانیوں کا پتہ چاک کیا اور اسلام کو منقع اور روشن صورت میں امت کے لیے دنیا کے سامنے باقی رکھا۔ تو اب ایسی صورت میں دین ہمارا محفوظ ہے، دین مکمل ہے، وہ مکمل دین ہمارے تک پہنچا دیا گیا ہے اور وہ اللہ کی حفاظت سے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ تین باتیں یاد کرنے کے بعد آپ میرے ساتھ آئیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ اور شاندار نمونہ ہے۔ یہ نمونہ دو چیز ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ ہے بیت القصید، ذرا آپ دھیان سے اس بات کو سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت فعلیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا اس کو ویسے ہی کیا جائے گا، دوسری قسم ہے سنت ترکیہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ تو ترک سے میری مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یعنی آپ اس پر قادر تھے، کر سکتے تھے اگر کرنا چاہتے، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس کام کو نہیں کیا، اس لیے اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے۔ یہ کیسے ہوگا آپ سنیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے جابر بن عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر صحابہ کرام سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز ایک دو مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ پڑھی، مگر بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ اس لیے عیدین کے لیے اذان اور اقامت نہ کہنا یہ سنت ہے اور عیدین کے لیے اذان اور اقامت کہنا یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اسے انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لوگوں نے روایت کیا ہے۔ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیشتر حصہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سنیں کہ تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کے روزمرہ کا معمول اور آپ کی رات اور دن کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں تھے، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان سے دریافت کیا انہوں نے پوری بات بتائی، اس وقت سوتے ہیں، اس وقت جاگتے ہیں، اس وقت نماز پڑھتے ہیں، اس وقت قرآن پڑھتے ہیں، پوری بات بتائی۔ تو ان لوگوں نے کہا، ان تینوں آدمیوں نے کہ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ ان لوگوں کو لگا کہ یہ تو بہت معمولی عبادت ہے، حدیث کا لفظ قانون تقالوہا، ان کو لگا بہت مختصر عبادت ہے اور ویسے بھی اللہ کے رسول کو زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم لوگ اللہ کے رسول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، لیکن ہم گنہگار لوگ ہیں، آپ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے یہ عبادت تھوڑی ہے اور ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ تینوں یہ سوچنے کے بعد یہ عہد کرتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت اور بندگی کروں گا، کیونکہ بیوی اور بچوں کے جھمیلے مجھے مشغول کر دیں گے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ اب میں ہمیشہ رات بھر جاگ کر نمازیں پڑھوں گا، کبھی رات میں سونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا
کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ یہ تینوں نے ارادہ بنایا اور وہاں سے چلے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو خبر دیا کہ ایسی ایسی بات پیش آئی ہے۔ حدیث کا لفظ ہے ہریرہ کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ سخت غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ حدیث کا لفظ ہے کہ آپ کے روئے انور پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روئے مبارک پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا کیا بات ہے؟ کچھ لوگ ایسی اور ایسی بات کہتے ہیں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اس لیے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہاں ایک آدمی نے رات بھر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، دوسرے آدمی نے زندگی بھر روزہ رکھنے کا عزم کیا تھا، تیسرے نے اللہ کی بندگی کے لیے خود کو دنیا کے جھمیلوں سے فارغ رکھنے کا عزم کیا تھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر چراغ پر، اس قدر غضبناک، اس قدر غصہ کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو ترک کر دیا ہے، اسی لیے آپ سن لیں، مطلق طور پر پوری رات عبادت کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جو مخصوص راتیں ہیں ان کا استثناء نبی سے حدیث میں ثابت ہے، مگر کوئی آدمی سال بھر اگر رات بھر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزہ رکھنے کی بات کہی تب بھی آپ غصہ ہوئے، رات کو نماز اور قیام اللیل کرنے کی بات کی گئی تب بھی آپ غصہ ہوئے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے کیا؟ راتوں کو تہجد گزاری کرنا، نیند خراب کر کے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا نذرانہ پیش کرنا، یہ غلط کام ہے کیا؟ نہیں، مگر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، آپ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس لیے عبادت کا جو طریقہ نبی نے نہیں اپنایا، اگر ہم اپناتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہوتی ہے، گویا کی سنت ترکیہ کی مخالفت کر کے ہم نبی کے غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ اسی لیے یہ دلائل اس بارے میں میرے پاس بہت ہیں، لیکن سربست میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس عمل کو انجام نہیں دیا، جس عبادت کو کرنے سے اپنے آپ کو روکا، اس کے بارے میں ہمارے پاس فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جس کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اور کوئی مانع نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے۔ اس کام کو نہ کرنا، نوٹ کر لیں، اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے۔ کون سی چیز؟ وہ عبادت جس کا سبب نبی کی زندگی میں پایا گیا، کوئی رکاوٹ نہیں پائی گئی، سبب پایا گیا، کوئی بھی عبادت، تو ساری عبادتوں کا سبب نبی کی زندگی میں موجود ہے، لیکن رکاوٹ جیسے مثال کے طور پر آپ نے تراویح کی جماعت ترک کر دی تو بھی رکاوٹ پائی گئی، آپ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، تو فرض کا خوف یہ معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلسل تراویح کے قیام میں یا مسلسل باجماعت تراویح کے قیام میں، تو یہ رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ قرآن کو ایک ساتھ ایک صحیفے اور ایک مصحف میں اکٹھا کرنے میں رکاوٹ یہ ہے کہ قرآن کا نزول ابھی بند نہیں ہوا ہے، ابھی بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو مرتب کرا دیتے تو بعد میں جو آیتیں نازل ہوتی پھر وہ ترتیب بدلنی پڑتی، تو ظاہر ہے کہ یہ رکاوٹ تھی، یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ اور اس کا جاری رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ تھا، قرآن کو مکمل طور سے ایک صحیفے میں اکٹھا جمع کرنے کی راہ ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن جس عمل کے لیے کوئی عبادت، کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ کریں اور نہ کرنے کا حکم دیں تو وہ چیز بدعت ہے، اس کو کرنا
بدعت ہے۔ میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ سن لیں کہ یہ بات ہم کو پتا کیسے چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا یا یہ کام نہیں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کا علم ہم کو کیسے حاصل ہوگا، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقہ ہے۔ دو طرح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے یا اس عمل کو ترک کر دیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اصحاب نبی میں سے، صحابہ کرام میں سے کوئی آدمی یہ بات بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام نہیں کیا یا فلاں کام آپ نے چھوڑ دیا۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی، مگر آپ نے اس کے لیے نہ اذان کہی نہ اقامت کہی۔ گویا کہ عیدین کے لیے اذان اور اقامت کا ترک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کی معرفت کا یہ ہے کہ نصوص کا تتبع کیا جائے، احادیث نبویہ کی جستجو کی جائے، اور اس میں اگر کسی متعین عمل کا تذکرہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دین محفوظ ہے، اگر کیا ہوتا تو نقل ہوتا، محفوظ ہوتا، نہیں کیا نقل نہیں ہوا، اس کا مطلب کہ وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد کر لیں، جو میں نے تیسرا پہلا ذکر کیا ہے کہ ہمارا دین اللہ کی عبادت سے محفوظ ہے، تو اگر نبی کوئی کام کریں تو وہ کام دین بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جب دین بنے گا تو اللہ کے وعدے کے مطابق اس کو محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر وہ محفوظ ہے تو ہمارا دین ہے، اور اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں، آپ سن لیں، کہتے ہیں کہ عدم الذکر لا یستلزم العدم۔ اردو میں دیکھتے ہیں کہ کسی شے کا عدم ذکر اس شے کے عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ بہت زیادہ انحراف پر مبنی قاعدہ ہے شریعت کے باب میں۔ ابھی میں نے ایک بہت بڑے عالم استاد الاساتذہ کو ایک مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتی۔ میں نے سر پکڑ لیا، ایک معمولی آدمی نہیں، وہ ہماری نظر میں اتنے زیادہ لائق احترام ہے کہ ان کے سامنے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، اتنی بڑی ہستی وہ ہے، مگر انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہوئے یہ بات لکھی کہ یہاں ذکر نہ ہونے سے اس کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ اب تو بات بہت ٹیڑھی ہے ہماری۔ اگر نہیں ذکر ہونے سے نہیں ہونا لازم نہیں آتا تو عید میلاد النبی ہو سکتا ہے نبی نے کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بس ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے شامان کا حلوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتے رہو، مگر حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ عدم ذکر سے عدم لازم نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی بناتے رہے ہو، کیونکہ عدم ذکر سے عدم لازم نہیں آتا۔ تو یہ بہت بڑی لفظش کی بات ہے۔ ہمارے دین میں اصل یہ ہے کہ وہ ثابت ہونا چاہیے، اصل یہ نہیں کہ وہ ثابت نہ ہو، اصل یہ ہے کہ وہ ثابت ہو اور ثبوت کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ دیا ہے، جیسا کہ صحیح کی روایت میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو ہمارے امر اور ہمارے دین پر نہیں ہے تو بات مردود ہوگی۔ عام طور سے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کام صحیح نہیں ہے تو دلیل بتائی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ایک باطل، غیر دینی اور غیر شرعی نظریہ ہے کہ عبادتوں کے لیے ثبوت کے بجائے آپ نفی کی دلیل طلب کرو، یہ الٹا ہوا۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر عبادت حرام ہے، ہر عبادت ناجائز ہے جس عبادت کی دلیل نہ پائی جائے۔ جب تک دلیل سے عبادت ثابت نہ ہو جائے تب تک کوئی عبادت نہیں بن سکتی۔ تو جب دلیل سے ثابت نہیں ہے تو آپ کہتے ہو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس سے بڑا منع آپ کو کیا چاہیے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عمل مردود ہوگا۔ اس سے بڑی دلیل چاہیے آپ کو۔ اسی لیے یہ چوتھی بات جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، آپ اسے یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو جز ہیں، ایک جز ہے فعلی، دوسرا جز ہے ترکی۔ سنت ترکیہ کا مطلب ہوا ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جس کا سبب نبی کی زندگی میں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو اس کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کام کو کرنا بدعت ہے۔ اب آئیں آپ میرے ساتھ اور واقعاتی دنیا میں داخل ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں متعدد مرتبہ، بے شمار مرتبہ میت کو دفن کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کیا اور امت کو ترغیب دلائی، استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر میرے نبی کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے تم لوگ مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال اور جواب ہوگا۔ تو نبی قبر پر کھڑے بھی ہوئے، دعا بھی کیا، دعا کرنے کی تاکید بھی کی، مگر سنت کا پورا ذخیرہ آپ کھنگا ڈالو، آپ کو ایک حق بھی نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاتھ اٹھایا ہو اور دعا کرائی ہو اور صحابہ کرام نے مل کر اس پر آمین آمین کہا ہو۔ کیوں نہیں؟ کیا اس لیے کہ نبی کرتے تھے اور نقل نہیں ہوا ہمارے تک؟ اس کا مطلب کہ دین ناقص ہے، اعوذ باللہ، دین محفوظ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اور اگر محفوظ ہے تو نبی نے جو جو کام کیا ہے سب نقل ہو کر ہم تک پہنچنا چاہیے، سب کی دلیل کتاب و سنت میں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو دلیل تو مل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوئے، دعا کیا، دعا کرنے کا حکم دیا، مگر ہاتھ نہیں اٹھایا، رفع یدین نہیں کیا، سب نے اس میں مل کر آمین آمین نہیں کہا۔ اب اگر ہم رفع یدین کر کے دعا کرتے ہیں، اگر ہم سب مل کر کے یہ دعا کرواتے ہیں اور باقی لوگ آمین آمین کہتے ہیں، تو اس سنت کی اتباع ہوگی یا بدعت کے راستے پر چلنا ہوگا؟ آپ سوچو، جواب آپ کو دینا ہے، میں سوال صرف کر رہا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، عید معراج النبی بدعت ہے، نماز قضاء عمری بدعت ہے، نماز رغائب بدعت ہے، نماز اوابین بدعت ہے، نماز شکر بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی کی سیرت جب کھنگالی گئی تو ان اعمال کا اس میں وجود نہیں ملا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عمل کو ترک کر دینا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان اعمال کو انجام دینا بدعت کرنا ہے، سنت کرنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کم سے کم 9 مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی اور پڑھائی، پڑھنے کا حکم دیا، لوگوں کو عیدگاہ میں جانے کا تاکیدی حکم دیا، اور کسی بھی روایت میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے کے بعد یا عیدین کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کر کے انفرادی یا اجتماعی دعا کیا ہو۔ کیوں نہیں ملتا روایتوں میں بھائی؟ کیا آپ مانیں گے کہ ہمارا دین محفوظ نہیں ہے اس لیے نہیں ملتا؟ الیاس باللہ دین محفوظ ہے، ضائع نہیں ہو سکتا، اور نہیں ملتا اس لیے نہیں کیا میرے نبی نے، اگر کیا ہوتا تو اللہ نے اس کی عبادت کی ہوتی، اور جب نہیں ملا تو معلوم ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت نہیں ہے۔ اب اگر ہم اسے کرتے ہیں تو نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اگر اسے ترک کرتے ہیں تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اگر اس کے لیے دعوت دیتے ہیں، لاٹھی چلاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، اس کو کیا نام دیا جائے گا میرے دوستوں؟ آپ بتائیں مجھے۔ اور آئیے تھوڑا سا، انسان جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، خطبہ دیتے ہوئے حمد و صلات کے ذریعہ تشہد حاجت یا خطبہ حاجت کے ذریعہ اپنے خطبے کا افتتاح کرتا ہے، اور اس کے بعد وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ وعظ و نصیحت کرنے کے بعد آخر میں دوران خطبہ وہ دعا کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر صحابہ کو خطبہ دیتے رہے۔ آپ خطبے کی کتابیں جو نبی سے ثابت ہے اٹھا کر دیکھیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے آخر میں لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے؟ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ دعا کر رہے ہو، صحابہ اس پر آمین کہہ رہے ہو، دوران خطبہ آمین کہنے کا، دوران خطبہ نبی سے دعا کرنے کا کوئی وجود کسی روایت میں کسی کو دکھائی دیتا ہے؟ اور نہیں دکھائی دیتا اور یقیناً نہیں دکھائی دیتا، اور ہم اسے ترک نہیں کرتے تو کسی پر عمل کرتا ہے؟ سنت پر، یہ سنت پر عمل ہوگا۔ دوسرے خطبے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خطبہ شروع کرتے تھے تو ہمارے پاس ایسی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے، سن لے کان کھول کر کے، ہمارے پاس سنت کے ذخیرے میں ایسی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے اپنے ائمہ سے،
علماء نہیں کہتا، اپنے ائمہ سے یہ بات نقل کیا ہے. اگر حوالہ جات میں ذکر کروں بات دوسری طرف جائے گی، مگر بات کو سمیٹتے ہوئے میں چند چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دوسرے خطبے کے شروع میں دوبارہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ پڑھنا کسی بھی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. روایت میں اس کا جو پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں مجھے معلوم کیا جاتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے، عمل ہو رہا ہے یہ مجھے معلوم ہے، یہ عمل کو پذیرائی اور فروغ حاصل ہے مجھے معلوم ہے. یہ دلیل نہیں ہے شریعت میں. شریعت ہماری محفوظ ہے اللہ کی حفاظت سے، اسے کتاب و سنت میں بطور دلیل ملنا چاہیے. کسی بھی روایت میں ہم کو نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے دوبارہ ان الحمدللہ یا تشہد پڑھا کرتے تھے. کیوں نہیں ملتا بھائی؟ کیوں نہیں ملتا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خطبہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے روایتوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. کہ دوسرا خطبہ کیسے ہے؟ وہ عام طور سے لوگ خطبے کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ دوسرا خطبہ صرف اس لیے ہے کہ درمیان میں خطیب کو سانس لینے کا، آرام کرنے کا موقع مل جائے. اسی لیے آپ جتنی بھی روایتیں نبی کے خطبے کے تعلق سے دیکھیں گے سب میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ، بیٹھ کر ایک خطبے کو دوسرے سے الگ کرتے تھے. اگر دوبارہ ہم کو صلات کا اعادہ کیا جائے تو سب سے بڑا فصل تو یہ ہے کہ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. مگر آپ اگر دہراتے ہوتے تو فصل کی بیٹھنے کی کون سی اہمیت ہوتی ہے؟ بیٹھنا تو ایک معمولی عمل ہے، مگر خطبے کو دوبارہ دہرانا یہ ایک بڑا عمل ہے اور اس کو کوئی ذکر نہیں کرتا. کیوں آخر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان جو فاصلہ کرتے تھے وہ فاصلہ صرف ایک چیز سے ہے اور وہ ہے بیٹھنا. بیٹھ کر کے فاصلہ کرتے تھے. دوبارہ ہم تو سلام پڑھ کر کے فاصلہ کرتے تھے. ایسی کوئی دلیل میری نظر سے نہیں گزری. میرے سامنے علماء اور اہل علم بیٹھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے اگر کسی کے پاس بھی کوئی دلیل ملے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خطبہ حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں تو ہمارے سر اور آنکھوں پر اسے پیش کیا جائے. اور اگر نہیں ملتا تو فرض ہے سب پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت کی طرف لوٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت کی طرف پلٹا جائے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ زندگی بھر 5 وقت کی نماز صحابہ کو پڑھاتے تھے. پورے صحابہ کی جماعت مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. پورے صحابہ کی جماعت چھوٹے اور بڑے سارے صحابہ روزانہ دن بھر میں 5 مرتبہ آپ کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، کیسے پلٹتے تھے مقتدیوں کی طرف دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے، یہ ساری تفصیلات صحابہ نے نقل کیا. مگر کوئی بھی صحابی یہ بیان نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے یا ہاتھ اٹھا کر سب کو دعا کراتے تھے اور صحابہ کرام اس پر آمین آمین کہتے تھے. کوئی صحابی بیان نہیں کرتا. دین کی کسی بھی روایت میں، حدیث اور قرآن کے کسی بھی ذخیرے میں ہم کو یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اگر اس کے باوجود ہم اسے انجام دیں تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟ آخر کیوں نہیں روایتوں میں ملتا؟ کیا دن محفوظ نہیں ہے؟ دن محفوظ ہے تو محفوظ ہے کہ عمل میں تو محفوظ ہونا چاہیے اس محفوظ دن میں. تو جب نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اگر نبی کا طریقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوتی، اور جب حفاظت نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ ہمارے دین کا یہ حصہ نہیں ہے. اس لیے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، چاہے اکیلے کرے چاہے سب مل کر دعا کریں، اس کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کو کرنا بدعت ہے. اس کا ترک سنت ہے اور اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل نہیں ہے میرے دوستوں، اس لیے کہ سنت کی روشنی نہیں ہے اس کے اوپر. ورنہ آپ سوچو ذرا میرے ساتھ، ایک عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہری مجلس کے مسجد نبوی میں انجام دیتے ہیں، روز کرتے ہیں، اور کوئی صحابی بیان نہیں کرتا، کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی کیا دلالت ہے؟ اس عدم ثبوت کا کیا تقاضا ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں کرے گا تو کیا پیر اٹھا کر دعا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، یہ سنت کا مذاق نہیں ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو کیسے دعا کرتے تھے؟ کیا پیر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے؟ اعلیٰ باللہ. تو یہ نبی کی سنت کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑے عالم کی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جن کو میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں حفظ کا پہاڑ سمجھتا تھا، مگر دوران تدریس جب ان کی یہ باتیں معلوم ہوئی تو ان کا وزن گھٹ گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا اہتمام کرنا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا ہے، اس لیے اس کا ترک کرنا سنت ہے، اور اسے انجام دینا اس کی پابندی کرنا یہ. ارے سنو بھائی، پہلے سوال جواب میں پاگل ہو رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے. ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد خطبہ شروع کیا، ظہر تک خطبہ دیا، ظہر پڑھ کے پھر ظہر کے بعد شروع کیا، پھر عصر تک خطبہ دیا، عصر پڑھ کے پھر خطبہ شروع کیا، پھر مغرب کا خطبہ دیا، پھر مغرب کے بعد خطبہ دیا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا. پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، اور بھی مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا خطبہ بھی دیا ہے. مگر کسی بھی روایت میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد یا دوران خطبہ یا مجلس ختم کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. کسی بھی روایت میں نہیں ملتا. بعض و نصیحت کی مجلس قائم کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، مگر کسی روایت میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم کرنے کے بعد، تقریر کی مجلس ختم کرنے کے بعد کہا کہ ذرا دعا کر لو. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے امام صاحب نے دعا کرائی اور سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہا. یہ تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، علم کی مجلس منعقد کر رہے ہیں، درس دینے کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ثابت ہے. مگر ختم کرنے کے وقت، ختم کرنے کے بعد یا ختم کرنے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے اور کرانے کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا. کیا مانا جائے کہ یہ بات ناقص ہے دین میں؟ الحمدللہ. یا مانا جائے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ ہمارے دین میں موجود اور محفوظ نہیں ہے. اس لیے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا اور دعا کرانا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ہے، اس لیے اس کو ترک کر دینا اور نہ کرانا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر ہم اس کے الٹا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اصول اور ضابطہ ہے، ایک بات اور یاد کر لیں میری، کہ جو مسائل ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو دین ہے، جو احکام ہیں، وہ صرف اور صرف دلیل سے ثابت ہوتے ہیں. کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ دلیل سے. دلیل کہاں ملے گی؟ یا تو قرآن میں ملے گی، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گی، یا اصحاب نبی کے اجماع میں ملے گی. اور ان کے علاوہ تیسری کوئی دلیل، تیسری سمت سے کوئی دلیل اگر لائی جائے، ارے یہ پاگل ہو گیا، ساری دنیا کرے کہ ساری دنیا کے لوگ گمراہ ہے کیا؟ ساری دنیا گمراہ ہے، تمہیں سے میں علم رکھتے ہو، بڑے بڑے عالم تو بنے ہوئے ہو، فلاں عالم کو دیکھا، فلاں عالم کو دیکھا، فلاں علامہ کو دیکھا، فلاں امام کو دیکھا، وہ کچھ نہیں بولے، تمہارے پاس ہی سارا علم ہے. اب پھر کون سی بات ہے؟ یہ دلیل کی کوئی دوسرا ہے؟ بڑے بڑے علماء کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، پورا سماج اسی پر عمل پیدا ہے، کیوں نہیں کسی نے آج تک بتایا؟ یہ بھی دلیل کی کوئی قسم ہے میرے دوستوں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بات سن لو میری. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، اس متفق علیہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے، منع کر دیا. حدیث ہوگی پوری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں پہنچا، یعنی تقریباً 40 سال بعد، کم سے کم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ بہت عجیب و غریب بات ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نبی کے زمانے سے ہی کام کر رہے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس، نبی کو معلوم تھا کہ ہم بٹائی پر دے رہے ہیں، مگر یہ کب روک دیا آپ نے؟ مجھے معلوم نہیں ہو سکا، مجھے یہ حدیث معلوم نہیں ہے. تو سالم کو لیا اپنے بیٹے کو، نافع کے لیا اپنے آزاد کردہ غلام کو، کہا چلو رافع کے گھر چلتے ہیں. گھر گئے ان کے، کہا کون سی حدیث کو بیان کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنے چچا فلاں سے سنا ہے، زہیر بن رافع. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے. انہوں نے اس دن سے زمین کو بٹائی پر دینا ترک کر دیا. سوال تھا
کہ مدینے میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، میں خود فقیہ صحابہ ہوں اور مجھے حدیث معلوم نہیں، تمہاری حدیث میں کیسے معلوم؟ ابھی تک کسی نے کیوں نہیں بتایا مجھ کو؟ 40 سال سے ہم کہاں بتائے ہوئے تھے؟ تو کیا اس بات کی گنجائش ہے ہمارے دل میں؟ اس بات کی گنجائش نہیں. کوئی ادنا آدمی بھی اگر کوئی دلیل کی بات دیتا ہے تو وہ دلیل دیکھی جائے کہ کیسی ہے، دلیل کا درجہ کیا ہے، وہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. مگر کہنے والا چھوٹا آدمی ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. یہ بات معقول ہے؟ کہنے والی زبان چھوٹے آدمی کی ہے، اس لیے اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. میرے دوستوں، زبان کہنے والے کی چھوٹی ہے مگر وہ بات بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ سرور کائنات کی بات ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ میرے نبی کے بات کی رہنمائی نہیں کر سکتا. تو بہت بڑی ذات کی بات ہے وہ. یہ مت دیکھو کون بیان کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کس کی ہے، فرمان کس کا ہے، حکم کس کا ہے، دین کس کا ہے اور شریعت کس کی ہے. وہ دیکھو میرے دوستوں. کیا اگر نبی کوئی بات آپ کو بتائیں اور ابھی تک آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کہہ دو کہ نبی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہنے کی جرات ہوگی آپ کی؟ اس لیے اس کو بھی ایک بار آپ سوچو، ایک بار اس کو بھی غور کرو کہ یہ جو بات نبی کے نام سے ہم تک پہنچ رہی ہے، کیا اس کو اس لیے رد کر دیا جائے گا کہ ہم 60 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، ابھی تک ہم کو معلوم نہیں تھا؟ اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی راہ میں. مکہ والے کیا کہتے تھے؟ اگر تمہاری بات کو ہم مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا سب کافر تھے، جہنم میں جائیں گے تم. ہمارے باپ دادا سب کافر تھے اگر تمہاری بات مان لیں، سب دین گمراہ جہنمی تھے. یہ نہیں ہو سکتا. اور آج ہم وہی بات کہتے ہیں کہ ابھی 80 سال تک اس کو ہم گمراہ تھے. کیا 80 سال تک ہم غلط کر رہے تھے؟ کیا نہیں میرے دوستوں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی حجت اپنے بندوں پر اس وقت قائم ہوتی ہے جب اللہ کا دین اس کے بندوں تک پہنچتا ہے. جس دن پہنچتا ہے اسی وقت اللہ کی حجت بندوں پر قائم ہو جاتی ہے اور اسی دن بندوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل کریں. ہیلے اور بہانے کرنا تو بہت آتا ہے، عذر تلاش کرنا بہت راستہ آپ کو مل سکتا ہے، مگر جذبہ اطاعت، سنت کی غیرت کا زندہ کرنا ایک مومن کی شان اور اس کی زندگی ہے. اس لیے باتیں اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جواب جلدی بڑی ہے، اس لیے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ جو فوائد میں نے بیان کیے ہیں یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. آپ سمجھ لیجیے گا، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ دین مکمل ہے، دین محفوظ ہے، پورا دین نبی نے ہم تک پہنچا دیا ہے. نبی کی سنت کی دو قسمیں ہیں، کچھ حاصل کیا ہے، کچھ کو ترک کر دیا ہے. جس طرح جو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے جسے ترک کر دیا اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.